اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں بہت ایک اہم مسئلے کے اوپر حاضر ہوا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے سلطان المدارس کا۔ سلطان المدارس کہ جس کے اوپر بہت زمانے سے گورنمنٹ کی نگاہ ہے کسی طریقے سے سلطان المدارس کو قبضہ کر لیا جائے۔ آپ اگر یہ ذہنوں میں ہو تو کئی دفعہ یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ سلطان المدارس کے سلسلے میں اس طریقے سے فائل چل رہی ہے اور اس طریقے سے بات ہو رہی ہے، لیکن جب یہ بات سامنے نکل کے آئی کہ میڈیکل کالج جو ہے وہ سلطان المدارس کو لینا چاہ رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے آ کر اس بات کی تردید کی کہ نہیں، یہ روایت غلط ہے اور یہ روایت غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ لیکن میں جو آج آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، ایک ایک قوم کی فرد سے، لکھنؤ سے لے کے دنیا کے جس کونے میں بھی 12 امام اور 14 معصومین کے ماننے والے، ان سب کو مخاطب کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں وہ باقاعدہ مدلل اور محکم گفتگو ہے۔ کل سلطان المدارس جو جامع سلطانیہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں میڈیکل کالج کے سامنے تقریباً سپہر 3 بجے کے آس پاس کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں اس کا نریکشن کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں جانے والوں میں کون کون ہیں؟ اس میں نزول کے کچھ ادھیکاری ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کالج کے ہیں، رجسٹرار وغیرہ، یہ لوگ گئے ہیں، اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا اور ان لوگوں نے فوٹو بھی وہاں کھینچے ہیں، انہوں نے وہاں فوٹو بھی کھینچے ہیں، اور یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سلطان المدارس کو یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے اور یہ پوری عمارت میڈیکل کالج کو دے دی جائے۔ چنانچہ سلطان المدارس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی اپنی آج میٹنگ کی اور گفتگو کی، اور اس کے اوپر اس میں اظہار کیا کہ یہ کیسے کیا ہو رہا ہے، کہ کس طریقے سے سلطان المدارس کے اوپر سب کی نگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی قوم کی ایک ایک فرد سے، اپنے قوم کی ایک ایک تنظیم سے، ایک ایک عالم سے، ایک ایک خطیب سے، ایک ایک مولوی سے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ سب متوجہ ہو جائیے سلطان المدارس کی طرف، ورنہ سلطان المدارس کسی دن یہاں سے، اور سننے میں جو آیا ہے کہ ایئرپورٹ کے پاس کوئی زمین دی جا رہی ہے کہ وہاں پر سلطان المدارس کا قیام ہو جائے۔ دیکھیے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج، یا میں کیوں آپ سے بات کہوں، ہم اسی سلطان المدارس کے ایک واقعے کو لے کے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے کہ کچھ سال پہلے جب سلطان المدارس میں دیوار توڑ کر زمین لینے کی بات کی گئی تھی اور جب چونا ڈالا گیا تھا نشاندہی کے لیے، تو سب سے پہلے میں گیا تھا سلطان المدارس میں، اور میں نے سب سے پہلے صدائے احتجاج، ذیلحج کا مہینہ تھا، صدائے احتجاج بلند کی، اور اس کے سلطان المدارس کے کچھ طلبہ بھی گواہ ہیں، اور ابھی الحمدللہ مولانا شفیق صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے۔ اور میں وہاں میڈیا کے ذریعے گیا تھا، میں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، لیکن ہوا کیا، یہ سب کے سامنے آیا ہے، کیا معاہدے ہوئے تھے، کیا شرائط ہوئے تھے، لہٰذا کوئی چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان المدارس کی زمین چلی گئی اور اس کے عوض میں سلطان المدارس کو کچھ نہیں دیا گیا۔ آج پھر وہی نوبت آ گئی ہے۔ ہم ایک ایک سے ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ اگر آج آپ متوجہ نہ ہوئے تو سلطان المدارس کل چلا جائے گا، اور کوئی نہیں اس کے جانے میں، اس کو یہاں سے ہٹانے میں کوئی اور نہیں، کچھ ہماری قوم کے ایسے مخبر افراد ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے حکومت سے مل جائیں گے اور اس کے بعد کہہ دیں گے کہ بالکل صحیح ہے، آپ سلطان المدارس کو پڑھ دیے، پڑھائی وہاں بھی ہو سکتی ہے، پڑھائی یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ حسین آباد ٹرسٹ، اس کے انڈر سلطان المدارس ہے، کیونکہ جو زمین ہے سلطان المدارس کی وہ حسین آباد ٹرسٹ کے نام الاٹ ہے، حسین آباد کے انڈر میں زمین ہے، لہٰذا ہر ایک کو
ابھی سے متوجہ ہو کر صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے، ورنہ جس طریقے سے کل رام سنہی گھاٹ تحصیل والی مسجد کو راتوں رات برابر کر دیا گیا، اسی طریقے سے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نوبت سلطان المدارس کے سامنے نہ آئے۔ لہٰذا میں نے سلطان المدارس کے ذمہ دار ہوں اور دیگر علماء سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے اپنی قوم اپنی ملت کے ایک ایک فرد سے مخاطب ہو کر یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب بھی بلند ہوئیے، اٹھیے، سارے علماء اٹھیں، متحد ہوں اور ایک لاہ عمل تیار کیا جائے کہ جس کے بعد سلطان المدارس جو یہاں پر میڈیکل کالج کے سامنے جس کا قیام ہوا تھا، ہمارے بزرگوں نے قیام کیا نا، اس کو کوئی یہاں سے نہیں ہٹا سکے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ سب موجود رہیں اور معلوم دیا سلطان المدارس جو ہے کسی دن رات میں اٹھ کے چلا گیا، کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا، شفٹ کر دیا گیا۔ ایسا ہرگز ہم نہیں ہونے دیں گے، اور ہم چاہتے ہیں، ابھی میں علماء سے بھی بات کروں گا اور جو قانونی لوگ ہیں ان سے بھی بات کروں گا، جو اس کے اور ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی لے کر دیکھوں گا اور دیکھا جائے گا کیسے طے۔ لہذا جب تک ہماری قوم بیدار نہیں ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کا بیدار ہونا سب سے بڑی دلیل بن جائے گا کہ کوئی سلطان المدارس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ لہذا سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، سب زمانے سے آپ آشنا ہیں۔ اللہ کے واسطے کل باقاعدہ سپہر میں گئے ہیں لوگ، اور ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ کسی وہاں کے سلطان المدارس کے افراد میں سے کسی نے کہا کہ بھئی یہاں یہ کیوں آپ لوگ آئے ہیں؟ تو اس میں جو میڈیکل کالج کے رجسٹرار صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ میڈیکل کالج کو یہ جگہ چاہیے ہے اور میڈیکل کالج میں جگہ کم پڑ رہی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ساری باتیں ہیں، اور اب دیر نہیں کریے گا، اللہ کے واسطے بیدار ہو جائیے۔ انشاءاللہ آگے جو بات ہوگی، چونکہ گفتگو لمبی نہ ہو اس لیے میں اس کو شارٹ میں نے بیان کی، آگے اور بھی جو دیگر باتیں ہیں وہ آپ تک میں پہنچاتا رہوں گا، چونکہ ہم کو ادھر اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کی مدد درکار ہے، اور یہاں اس دنیا میں اور مومنین کی مدد درکار ہے۔ اگر مومنین متحد اور متفق ہو کر سامنے آ جائیں گے تو کوئی سلطان المدارس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔